ترجمے میں بھی جس نے بھی ترجمہ کیا فقط یہی لکھا الف لام میم، تو ترجمہ الف لام میم۔ اب مل کے سب یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار وہ گھڑی کب آئے گی کہ تمام لفظوں کا ترجمہ جو ہے وہ خود آ کے اپنے ہی دست مبارک سے جب ہماری خدمت میں پیش کریں گے تبھی دنیا کو واضح ہوگا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ایک لفظ کے ترجمے کا بھی انسان آج محتاج ہے تو کس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کافی بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی۔ اور وہ کتاب جس کے لیے یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات میں اللہ نے اسے نازل کر دیا شب قدر میں۔ جب ایک رات کا، اس رات کا جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا آج تک کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکا، تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا ہے اس ذات کا دنیا کا اندازہ کر پائے گا۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کا بھی آج تک کچھ خلاصہ نہیں ہو سکا کہ وہ رات کون سی ہے۔ ابن عباس نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کون ہے ابن عباس مفسر قرآن؟ آپ نے پوچھا مولا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایک رات میں یہ نازل ہوا، جبکہ میں آپ کے اقوال کے بموجب، آپ کے بتانے کے بموجب یہ ہے کہ قرآن آیت آیت ٹکڑے ٹکڑوں میں آتی رہی، اور قرآن جو ہے اس کا نزول کا سلسلہ جو ہے اس طریقے سے 23 سال پر محیط ہے، تو یہ تو آیتیں آئی تو قرآن بنا۔ لیکن قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے ایک رات میں نازل، کہا ابن عباس یقیناً ایک رات میں نازل ہوا، لیکن کہاں؟ لوح محفوظ پر۔ اور حضور فرماتے ہیں جو ہماری گود میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں، یہ بچہ نہ سمجھو یہ بیٹھے یہاں ہے لیکن لوح محفوظ کا یہ عام بچے نہیں ہیں، لیکن میری گود میں جو بچے بیٹھے ہیں یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جناب ابن عباس نے خلاصہ کیا اس کلام کا، فرماتے ہیں کہ میں نے پھر مولا سے پوچھا مولا اتنا بتا دیجئے کہ جب ایک رات میں لوح محفوظ میں نازل ہوا تو یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ کیا ہے جہاں کہ قرآن کو شب قدر میں ایک رات میں نازل کر دیا گیا؟ مولا فرماتے ہیں لوح محفوظ اے ابن عباس نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ مولا نے فرمایا نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے، اگر موتی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام علی میں کوئی نہ کوئی موتی ضرور ٹکا ہوگا۔ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے، اور موتی کا جب بھی تصور ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے، حج پہل چہار پہل نہیں ہوتا بلکہ گول کا تصور ہوتا ہے۔ جب بھی موتی ذہن میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ حج پہل یا چہار پہل کی بات نہیں ہوگی بلکہ گول کا تصور جو ہے ذہنوں میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا فرمانا یہ چاہتے تھے اس وقت ابن عباس سے تو کہہ دیا، لیکن آج کے زمانے میں نوجوانوں کو سمجھانے میں بالکل آسانی ہے اور بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب مولا نے کہا کہ ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے اس کے اندر اللہ نے پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ پر نازل کر دیا، اور لوح محفوظ جو ہے نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے، نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے۔ اور اس وقت میرے سامنے ہی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، بہت سارے افراد کمپیوٹر کے بارے میں جو اچھی طریقے سے نالج رکھتے ہیں۔ موتی کا تصور میں نے کہا گول ہوتا ہے، اور نقطے کا تصور کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی گول ہی ہوتا ہے، چاہے اردو کا نقطہ ہو چاہے ہندی کا، نقطہ تو گول ہی ہوتا ہے۔ ہاں اگر انگریزی میں اسے ہم بدل کے کہہ دیں گے ڈاٹ سے، یہ نقطے۔ اور آج یہ کمپیوٹر کا پورا نظام اسی دینی الیکٹرانک ڈاٹس پہ تو چلتا ہے۔ کیا بات ہے! اگر آپ غور کریں تو اس کے تہہ میں وہی الیکٹرانک ڈاٹس ہے جو کام کر رہے ہیں، لیکن ہر کس و ناقص آپریٹ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ کسی ایک عام سادہ سے بندے کو لے جا کے بٹھا دیجئے جس نے کبھی نہ اسکرین دیکھی ہو، نہ کی بورڈ، نہ ماؤس کبھی اس کی نظروں سے گزرا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ کے دیدار ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مولا نے اس وقت جناب ابن عباس کو سمجھا دیا، ابن عباس اسے ہر کس و ناقص آپریٹ نہیں کرے گا۔ لوح محفوظ کے کمپیوٹر میں اللہ نے شب قدر نازل تو کر دیا، لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم محمد و آل محمد اس سے جب چاہیں گے دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور خلاصہ کریں گے۔ اور
اسی لیے شاید جس وقت قرآن پیش کیا اپنا جمع کیا ہوا قرآن، اور سامنے والے نے کہا کہ مولا اسے نہیں لیں گے، کیا کہا؟ ہم قرآن آپ کے ہاتھوں سے نہیں لیں گے، یعنی کلام اللہ ید اللہ سے نہیں لیں گے۔ اب اس سے آسان تو میں نہیں کر سکتا، میں یہی کہوں گا آپ کے ہاتھوں سے نہیں، میں کلام اللہ نہیں لیں گے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ ید اللہ سے۔ ید اللہ سے کلام اللہ نہیں لیں گے۔ اللہ نے کہا تو نہ صحیح، ہم جنت بھی انہی ہاتھوں سے بٹوائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ بھاگتے اب قرآن کی بات آ ہی گئی ہے تو ہمارے ہر گھر میں ظاہر ہے کہ قرآن تو ہوتا ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم نے تو اب رسم نہیں صحیح، حالانکہ اب وہ ایک طریقے سے جز بن گیا شادی کا، لیکن یہ کہ ہر بچی کو رخصتی کے وقت، اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت ہر باپ دینا چاہتا ہے، قرآن مجید دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن تحفے میں مل جاتا ہے۔ لیکن ہاں رک کے ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ قرآن دینے سے پہلے اس کے پڑھانے کا انتظام بھی ضروری ہے، تاکہ یہ جائے تو یہ کھل سکے، رکھا نہ رہ جائے۔ اچھا دیتے کیوں ہے؟ کسی سے بھی پوچھیے کیوں دیتے ہیں بھائی قرآن؟ ارے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، قرآن برکت ہے، اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھر سے دوسرے گھر میں جا رہے تو برکت کے ساتھ جائیں۔ اسی لیے ہم نئے گھر میں بھی جب داخل ہوتے تب بھی قرآن پہلے لے جاتے ہیں۔ ان سے بھی پوچھیے کہ بھائی قرآن کیوں لے کے جا رہے ہیں، کچھ اور لے کے جائیے، قرآن کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا صاحب برکت ہے، نئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے قرآن لے جانا برکت ہے۔ اب اس ناسمجھے کو کون سمجھائے کہ جس کے لے جانے سے فقط رکھنے سے برکت اتنی، تو اس کے پڑھنے سے کتنی برکت ہوگی۔ فقط لے جانے کے رکھنے کے بعد بھول جانے سے بہتر یہ ہے کہ، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر گھر میں 50 آیات صبح سے لے کے شام تک کسی بھی وقت بھی 50 آیات پڑھنے والے گھر کو ملائکہ اسی طریقے سے آسمان سے دیکھتے ہیں جیسے زمین سے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس گھر کو ملائکہ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں سے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جن گھروں میں 50 آیات کی تلاوت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں لے جا کے سجا کے رکھنے سے ٹھیک ہے برکت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی برکت چاہتے ہو تو اسے کھول کے کم از کم صبح سے لے کے شام تک 50 آیات کی تلاوت کیا جانا چاہیے، اور ہر گھر کا یہ تقریباً وظیفہ ہونا چاہیے۔ بہرحال الحمدللہ کچھ مومنین کا وظیفہ ہے، وہ صبح سے شام تک جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں، اور ہم نہیں کریں گے تلاوت قرآن تو کون کرے گا ہم سے زیادہ؟ وہی بات ہے، میں ہمارے پاکستان کے مشہور ذاکر تھے، ابھی تو نہیں ہے دنیا میں، وہ بڑا مشہور جملہ ہے ان کا، وہ کہا کرتے تھے، قاری صاحب، قاری جان علی کہا کرتے تھے کہ صاحب بڑی مصیبت ہے کہ جن کی قبول ہونی ہے وہ پڑھتے نہیں، جن کی قبول نہیں ہونی وہ صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں۔ تو ویسے ہی جن کی تلاوت قبول ہونی ہے وہ ذرا دور دور چل رہے ہیں، اور دوسرے جن کے اوپر خود آیتیں جو ہے لعنت کر رہی ہیں وہ صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں۔ صلوات دیتے محمد ہم سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ہے قرآن کی تلاوت، کیونکہ شہزادی نے بھی خواہش کی تھی، مولا کائنات جب شہزادی کی خواہش کر، انہوں نے بھی خواہش کی تھی علی۔ تحریک مسائل کے بعد میں جملہ ہے، مگر اس وقت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس وقت وصیتیں کر رہی تھی اس وقت ایک وصیت یہ بھی تھی کہ جب بھی آنا میری قبر پہ تو خاموش نہ رہنا بلکہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ نعرہ صلوات۔ یہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں بیٹھنے میں، اور جن کے پاس ماسک ہے اگر پوری طریقے سے نہ لگائیں تو کم از کم اتنا رہے کہ ہاں ماسک جو ہے۔ میں اس وجہ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے کہا بھی تھا کہ وہ مجلس ہو رہی ہے لیکن کسی کے پاس ماسک نہیں ہے، تو میں نے کہا نہیں، ماسک سب کے پاس ہوتا ہے، جیب میں رکھا ہوتا نہیں، جیب میں نہیں رکھنا، کیونکہ اکثر کبھی کیا ہوتا ہے اس کو گھمانے کے بعد وہ مجلس جب چونکہ لائیو جا رہی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ صاحب ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو یہ پورا گھرانہ
ظاہر ہے کہ حصار رحمت میں بھی ہے، حصار تلاوت میں بھی ہے. صبح سے شام تک یہ پورا کا پورا گھرانہ حصار رحمت میں بھی ہے اور حصار تلاوت میں بھی ہے. کون سا گھر ایسا ہوگا کہ جہاں پہ حدیث قصہ کی اس وقت تلاوت نہ ہو رہی ہو؟ کون سا ایسا گھر ہوگا جہاں قرآن مجید کی؟ اور میں تو یہ اب یہ میری خواہش ہے، پتہ نہیں کب پوری ہوگی، بہرحال میری خواہش ہے اپنی جانب سے. اور یہ سلسلہ میں نے دیکھا تھا پرانے خطیبوں میں، علامہ رشید ترابی مرحوم اللہ ان کو غریب رحمت کرے، ان کی مجلس سے بھی پہلے تلاوت ہوا کرتی تھی. اور آج کے زمانے میں یہ دستور جو ہے قائم رکھا تھا روح الملت میں علی ناصر سعید وقاتی اور باغ عربی صاحب نے بھی، جب تک وہ شیعہ کالج میں وہ مجلسیں جب ہو رہی تھی تو تلاوت ہوتی تھی. تلاوت کیوں رکھی جاتی؟ کیونکہ مجلس کا رشتہ تلاوت سے بہت گہرا ہے. مجلس مظلوم کربلا کا رشتہ تلاوت قرآن سے بہت گہرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پہ کچھ اور نہیں پڑتا، تلاوت قرآن کی ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں کم از کم چند آیات کی ہی تلاوت قرآن ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے کہ مظلوم کربلا کوئی گفتگو نہیں کی سوائے تلاوت قرآن کے. پورے راستے اثناء سفر جو ہے تلاوت قرآن. اب بات ظاہر ہے کہ کہیں سے کہیں نکل جائے گی، میں اپنے موضوع پہ متصل ہو جاؤں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. یہ وہ گھرانہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات میں واحد گھرانہ ہے، واحد. آج جب بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے کسی منزل پر حضور کی شخصیت کے سلسلے سے اور پھر ان کے آباء کے سلسلے سے، تو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک بات طے ہے، اب میرے نوجوانوں کو ایمان جناب ابو طالب پر کسی سے بحث نہیں کرنا چاہیے. یہ بحث کا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان ثابت کرتے ہیں. کل ایمان کے باپ کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ہم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایمان ثابت کریں. بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ یہ ولی خدا تھی اور ولی خدا پر ایمان لانا ایمان کی دلیل ہے، نہ یہ کہ ہم ثابت کریں ان کے ایمان کو. تو یہ تو وہ گھرانہ ہے جو ولیوں کا گھرانہ ہے. اس کی ایک ہی لفظ میں سمیٹ دیتا ہوں پوری گفتگو کو کہ یہ ولیوں کا گھرانہ ہے. یہ ثابت جا بجا ہوا. آنے والا ابرہہ کا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر جو لے کے ابرہہ آیا، اس وقت جناب عبد المطلب نے کیا کیا؟ کہا جس وقت گئے ابرہہ کے پاس، کہا میرے اونٹ دے دے. اس نے کہا مجھے بڑی حیرانی ہے کہ میں کعبے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آئے. مجھے حیرانی اس بات ہے کہ کعبے میں آپ گفتگو نہیں کر رہے. پلٹ کے فرمایا کعبہ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا. جناب عبد المطلب کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا. آئین ایمان یہی ایک جملہ ہے کہ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ پہاڑی پہ گئے اور جانے کے بعد ایک سمت میں دیکھنے لگے، انتظار کرنے لگے، جیسے لگتا تھا کہ جناب عبد المطلب کو بالکل پتا تھا کہ اسی سمت سے حملہ ہونے والا ہے. لوگوں نے کہا کہ سرکار کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا اس کا انتظار کر رہا ہوں جو یہ بڑا زوم ناقص میں اپنے سمجھ رہا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کے مجھے مرعوب کر دے گا. میں اسی انتظار میں اسی سمت دیکھے جا رہے تھے. ایک مرتبہ وہ لشکر آیا اور لشکر ایسا آیا کہ جس کے پنجوں میں اتنی چھوٹی کنکری تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی جیسا دوسرا پرندہ بھی زخمی ہوتا مرتا وہ بھی نہ. لیکن یہ اللہ کا ایسا کرشمہ کہ چھوٹی سی کنکری نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے بموں نے آج تک نہ کیا. چبایا ہوا بھوسا، یہ لفظ ہے قرآن کی، چبایا ہوا بھوسا، جیسے بھوسے کی مانند ہو گئے سارے کے سارے ہاتھی. میں نے کہا یہ عذاب کا ایک نیا انداز اللہ نے دکھایا. اب تک عذاب آتا تھا پوری زمین جو ہے پلٹ دی جاتی تھی، آسمان سے انگارے برس جاتے تھے، لیکن یہ عذاب عجیب عذاب ہے کہ کنکروں کا عذاب، چھوٹے چھوٹے پتھروں کا عذاب. یہ عذاب دو جگہ دکھائی دیا. ایک تو ابرہہ کے لشکر پر، یہ بمباری سب سے پہلے ابرہہ کے لشکر پہ ہوئی. دوسری بمباری میدان غدیر میں حارث پہ ہوئی. دوبارہ یہ بارش حارث پہ ہوئی پتھروں کی. میں نے کہا یا اللہ تیرے پاس نہ عذاب کی کمی ہے، ایک سے ایک عذاب تیرے پاس.
हारिस के लिए ये अजाब क्यों मुंतखब किया? मैंने कहा ना कि पहली मर्तबा वहां, उसके बाद हारिस पे ये अजाब आया, तो इसके लिए क्यों ऐसा अजाब? न जाने कितने अजाब तेरे पास थे, जमीन फटती वहीं हारिस धंस जाता है, कोई तलवार आती उसकी जद में आ जाता, आग बरसा देता, लेकिन ये पत्थर का अजाब ही क्यों? कहा हमने हर जगह अदालत से काम लिया है। जो अदाब काबे के लिए मुंतखब किया था कि काबे पे कोई हमला करने लिए आया है, तो अब्रहा के लश्कर को जिस अजाब से नीज़ नाबूद किया, उसी अजाब को यहाँ भी भेजा। अब समझ में आया कि जो अजाब अल्लाह ने वहां मुंतखब किया था, गदीर में क्यों किया? क्योंकि उसी मौलूद काबा की बात थी, किसी दूसरे की नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हारिस ने इससे पहले भी तो गुनाह किया होगा, क्या पहली मर्तबा इसका ये गुनाह थोड़ी था भाई? इनकार विलायत, इससे पहले भी बहुत सारे गुनाह किए होंगे, लेकिन फौरी अजाब नहीं आया। ठीक है कि अभी हज करके आया है, बिल्कुल 0 मीटर हो गया है, लेकिन इससे पहले तो गुनाह रहे होंगे उसके ना, लेकिन अजाब आया, ठाट से टहल रहा था, लेकिन जैसे ही इनकार विलायत हुआ, इधर अजाब आ गया। मैं कहूँगा या अल्लाह, इसको वैसी मोहलत दे देता जैसे पहले जितने गुनाह किए थे, अभी तक टहल रहा था, इसको यहाँ भी मोहलत मिल जाती। कहा हर गुनाह पर मोहलत है, इनकार विलायत पर मोहलत नहीं है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ चीजें गदीर में बहुत तारीखी हुई, बिल्कुल अलग। मजमे को कभी रसूल अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ी, नमाज पहुंचाने के लिए मजमा बुलाया था ना, कोई भी तारीख नहीं कहती कि जब नमाज का हुक्म आया तो कहा गया सबको इकट्ठा करो, आज नमाज का हुक्म सुनाना है, मदीने में कोई छूटने ना पाए, सबको इकट्ठा करो, मस्जिद में लेके आओ, क्योंकि नमाज का हुक्म आ गया। रोजे का हुक्म आया तो मजमा नहीं इकट्ठा किया, कहीं नहीं मिलता है। हाँ, जो लोग मस्जिद में थे अहकाम जैसे पहुंचाते थे, पहुंच गए अहकाम। जितना भी हुक्म आया है, किसी में मजमा इकट्ठे करने के बाद 2 जगह मजमा इकट्ठा हुआ, एक दावते जुलशीर में, एक गदीर में। 2 ही जगह मजमे का जिक्र मिलता है, इसके अलावा मजमे का जिक्र नहीं मिलता। किसी भी हुक्म को पहुंचाने में मजमा इकट्ठा नहीं किया। पहली मर्तबा जब दावत देनी हुई, दावत इस्लाम, उस वक्त मजमा इकट्ठा किया। दूसरी मर्तबा आखिर बिल्कुल जब दीन मुकम्मल हो रहा था, उस वक्त मजमा इकट्ठा किया। मगर फर्क है थोड़ा सा, एक जगह जब अव्वल मजमा इकट्ठा हुआ दावत जुलशीर में, उसमें अली ने मजमा इकट्ठा किया था, रसूल को दिया था, लीजिए। मौला ने मजमा इकट्ठा किया, हुजूर को दिया, लीजिए इनको बताइए। और गदीर में उलट गया मामला, रसूल ने मजमा रोका, मौला को मौलाए गदीर बनाया। अच्छा, दावत जुलशीर में, मैं इस वक्त दावत जुलशीर नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बात कहना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में। एक बाप का सबसे पहला हक क्या है जो इस्लाम ने दिया है? बाप का हक जानते हैं? बाप का सबसे पहला हक ये है, अव्वलीन हक, कि बाप अपने बेटे का अच्छा सा नाम रखे। ये राइट किसी और को नहीं है ये हक। अक्सर लोग कहते हैं मौलाना साहब मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ है, और भी ये दिन है, ये वक्त है। अरे इतनी उसमें जाते हैं, ये दिन है, ये वक्त है, ये फला है। मासूम के नाम पे नाम रखिए, बिस्मिल्लाह। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन कुछ लोगों को है साहब, ये दिन है, वो तारीख है, तो फिर ये इस दिन पे भी कौन सा वर्ड आएगा, तो फिर वो। लेकिन हक बहरहाल बाप को है, सुन रहे हैं ना? हक सिर्फ और सिर्फ बाप को है कि अपने बेटे का सबसे अव्वलीन जो हक है उसके जिम्मे वो ये कि अच्छा सा नाम रखे। हो गई बात।
اب ذرا عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس زمانے میں جسے زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، اس میں کیسے کیسے نام رکھے جاتے تھے۔ امرؤ القیس کا نام سنا ہے آپ؟ ظاہر ہے کہ شعراء کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ لوگ اگر شاعری کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے ادب میں، ظاہر اردو ادب میں ہوتے ہیں، تھوڑا سا دوسرے ادب میں بھی دیکھیں گے تو جیسے عربی میں امرؤ القیس کا نام بہت بلند ہے، عربی ادب میں اس کے قصائد کا ایک مقام ہے۔ اس نے ان کی ہسٹری لکھی اس زمانے کی، یعنی اس کو اپنے اشعار میں نظم کیا ہے کہ کیسے کیسے نام رکھے جاتے تھے۔ کہا نام رکھنے کا ایک طریقہ یہ تھا، غور سے سنیے گا، نام رکھنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اٹھ کے صبح جس چیز پہ نظر پڑ جاتی تھی وہ اسی کا نام رکھ دیتا۔ پہلی نظر جس پہ پڑی، یعنی اٹھنے کے بعد دیکھا اس نے پہاڑ کو، تو جبل نام رکھ دیا۔ اب بتائیے، پہلی نظر پڑی جبل پہ تو جبل ہی نام ہو گیا، جمل پہ پڑی تو جمل ہی نام ہو گیا ان کا۔ اسی لیے نہ جانے کتنے نام سنے ہوں گے، جمال، یہ اسی طریقے کے نام ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ایسے ایسے نام، ابن مسافر، اب باقی تو تشریح میں نہیں کر سکتا کہ بھیا اس نام کی کیا تشریح ہو، تو یہ زمانے جاہلیت تو اس وقت کے نام تھے۔ لیکن اسی موقع پر جب ایسے ایسے نام ہو جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا، محمد نام ہوا کرتے تھے، ایسے میں ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عقیل رکھا، سن رہے نا؟ اب اس طریقے سے جعفر رکھا اور علی رکھا، تو یہ جو چار بیٹوں کے نام رکھے، اور ایک ایک نام ایسا ہے جس کی میں تشریح کروں گا، تو اب دیکھیں گے کہ اس زمانے جاہلیت میں اگر ایمان کی اس منزل پہ نہ ہوتے تو ایسے نام کیوں رکھتے؟ طالب یعنی کہ کوئی مطلوب ہے، اور 10 سال چھوٹے جناب عقیل، عقیل عقل کی انتہا کو کہا جاتا ہے، نظر میں کوئی ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد جعفر، جعفر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جنت میں جیسے رجب نام کی نہر ہے، کوثر نام کی نہر ہے، ویسے جعفر نام کی نہر بھی ہے۔ جنت میں جعفر نام کی نہر ہے۔ اب اس کو ایسے آپ نہیں سمجھیں گے، نہ اس کا لطف لیں گے اس نام کا۔ اب ایسے سمجھیے کہ جیسے یہاں پہ زیادہ تر ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے سالمیہ کے لوگ، اب ان سے میں کہوں کہ سالمیہ میں فلاں جگہ، تو آپ کو نہ پتا ہوگی، کیا مولانا اتنے دنوں سے رہ گئے اب یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ جب آپ کو اتنا پتا ہو گیا ہے تو کیا مجھے نہیں پتا کہ سالمیہ میں یہ چیز کہاں ہے، وہ چیز کہاں ہے؟ اس کا مطلب کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کی اچھی خبر رکھتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں محمل نام رکھے جاتے تھے، ایسے ماحول میں ایسے نام، اور اس کے بعد فرق دیکھیے آپ، جناب عقیل سے بڑے طالب 10 سال، یعنی جناب طالب سے چھوٹے 10 سال جناب عقیل، جناب عقیل سے 10 سال چھوٹے جناب جعفر، جناب جعفر سے چھوٹے 10 سال کون؟ جناب مولا کائنات، یعنی 10 سال کا فرق ہے۔ اب میں اسے یوں کہہ دوں، جناب طالب سے چھوٹے 10 سال کون؟ جناب عقیل، جناب عقیل سے چھوٹے 10 سال جناب جعفر، جناب جعفر سے 10 سال چھوٹے مولائے کائنات، اور مولائے کائنات سے 10 سال چھوٹا اسلام۔ سلوات بھیجے محمد والے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ اب بڑی تیزی سے ٹائم بھی گزر رہا ہے، میں بس ایک بات کر کے بس آپ کے زحمتوں کو تمام کر دیتا ہوں۔ جناب مولائے کائنات چونکہ 10 سال چھوٹے ہیں، ہر ایک سے ایسی سلسلہ رہا، سب سے چھوٹے جناب مولائے کائنات، اور ان سے بھی چھوٹا اسلام، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ان سے بھی چھوٹا اسلام، کیونکہ 10 سال کے بعد ہی اعلان رسالت ہوا ہے۔
اور سب سے بڑے کون ہو گئے؟ اب آپ خود طے کیجیے، میں نام نہیں لیتا ہوں. جو سلسلہ میں نے قائم کیا ہے اس میں بھی سب سے بڑا کون ہوگا؟ 10 سال کا فرق ہے. تو جس نے نام رکھا ایسے ہی نام نہیں رکھا. اور اس نام میں توجہ چاہ رہا ہوں، حالانکہ دنیا نے بہت ساری فضیلتوں کو، جسے کہا جائے نا کہ پیمند لگانے کی کوشش کی. مثلا جب بات آئی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، ملکۃ العرب، تو ایک شور اٹھا کہ صاحب یہ تو مطلب ٹھیک ہے مگر وہ تو بے بات ہے. دوسری مرتبہ جب شہزادی کی بات آئی، اکیلے وہ تھوڑی تھی، 3 تو اور بھی تھی. یعنی ہر فضیلت پہ پیمند لگانے کی کوشش. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ 3 اور تھیں، تو اتنا بتا دو کہ آیت تطہیر میں کون کون تھا، آیت کوثر میں کون ہے، سورہ کوثر کی مصداق کون ہے، سورہ دہر کی مصداق کون ہے. چلے ٹھیک ہے مان بھی لیتے ہیں کہ اور بھی تھیں، تو نواسے کہاں سے لے کے آؤ گے؟ ان نواسوں کا کیا کرو گے؟ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جب سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اور اس میں ایک طرف قربانی کی جب بات آتی ہے تو جناب ابو طالب نے طاقت اور قوت سے اسلام کو سہارا دیا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مال سے اسلام کو سہارا دیا. دونوں طاقتیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر ایک قدم بھی اسلام چل نہ پاتا. جناب ابو طالب کی قوت اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت، اللہ نے انعام کے طور پر جس کی طاقت کا سہارا لیا تھا اسے کل ایمان جیسا بیٹا دے دیا، اور جس کی دولت کا سہارا تھا اس میں عصمت معاف، اور دونوں کو ایسے ملایا کہ پھر حسنین جیسے بیٹے کائنات کو مل گئے جو سردار جوانان جنت ہے. اور یہ عظیم امتزاج. اب آپ دیکھیں، اچھا ایک جملہ ہے، کبھی آپ غور کریں، اور یہ ظاہری کی حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے، اچھا جملے کو تھوڑا سا پلٹ کے، حالانکہ یہ جملہ نہیں ہے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، ایسا نہیں ہے. حالانکہ بات تو ایک ہی طریقے کی لگ رہی ہے. اگر الٹ کے اس طریقے سے کہا ہوتا حضور نے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو بات تو وہی ہوئی نا، بات یہ نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یعنی باہر کی زندگی میں علی کے جتنے بھی فضائل ہیں، علی کے فضائل دیکھتے جاؤ اور فاطمہ کو سمجھتے جاؤ. علی نے فضائل کے جتنے بھی سینے طے کیے، اس کے بعد ان سارے فضائل کو دیکھنے کے بعد اب اندازہ کرنا کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو ہم پلہ کیسے ہوتے ہیں. اور ایسی منزل پہ آنے کے بعد اگر رسول نے سوال کر دیا یا علی تم نے زہرا کو کیسا پایا، عبادت خدا بہترین مددگار. میں کہوں گا آقا آپ کو مددگار کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہم جیسے خاطی لوگوں کو مددگار کی ضرورت پڑتی. اللہ نے مشکلات، مولا کائنات اگر یہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے اگر زہرا جیسی زوجہ ملی ہے تو اطاعت خدا میں بہترین مددگار میں نے پایا، بہترین مددگار پایا. یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. یہ صرف اور صرف علی کہہ سکتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کربلا میں جو آخری مرقع شہادت کا لے کے آئے تھے، اس میں علی کا خون کس طریقے سے وہ شجاعت کا خون. اور میں تو کہتا ہوں کہ کائنات آج تک جناب علی اصغر کی شہادت کو نہیں کر پائی، نہیں سمجھ پائی. لاہور میں یہ میرے خیال سے تقسیم کے بعد کی بات ہے، شاید مجھے صحیح سے سمجھا نہیں ہے.
کربلا کے عنوان پر کوئی عالمی کانفرنس میں ٹھیک ہے، تمام بین الاقوامی مذاہب کے لوگ مقررین میں تھے، اس میں سے ایک عیسائی مقرر کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے کربلا پڑھی ہے لیکن ایک چیز آج تک میں نہیں سمجھ سکا، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کربلا میں ایک چھوٹا سا یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے۔ جو ایسے بچے کو تیر مار رہے تھے اسے یہ بھی خبر نہیں کہ تیر کھانے کے بعد ہنسنا چاہیے۔ اللہ کہتے اس کے بعد کسی نے تقریر ہی نہیں کی، پوری کانفرنس ختم، روتے رہے لوگ بہت دیر تک۔ وہ شعر ہے پتہ نہیں کسی کے سلام کا، قبر اصغر کو بنانے میں بڑی دیر۔ یقین جانے کہ حسین علی اکبر جیسے جوان کا لاچا اٹھا لائے اور ایک دم سے، یعنی یہ تو سطح آتی ہے کیا ہو بچوں آؤ سہارا دو، لیکن لاچے علی اکبر حسین نے خیمے میں لا کے رکھے، پیچھے نہیں ہٹے، کہیں بھی نہیں ملتا کسی بھی مقتل کے، کسی بھی روایت سے کوئی ثابت نہیں کرتا جناب مظلوم کربلا خیمے میں پہنچے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ لے جا کے لیلا کو جب دکھائیں گے اور زینب کی جب نظر پڑے گی تو کیا کیفیت ہوگی، لیکن حسین کے پائے صدات میں ذرہ برابر بھی کوئی لذت نہیں، لیکن لاچے علی اصغر کتنا بدنی ہو گیا تھا کہ بار بار آگے جاتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ انا للہ کیونکہ میں نے بھی اسی لیے فضائل بھی روک لیے، اسی لیے روک لیے گہوارہ آئے گا، ابھی گہوارہ آئے گا، سنائے گہوارے کی پتہ نہیں۔ جناب سید سجاد رہائی کے وقت جس وقت لوٹے ہوئے اسباب مانگ رہے تھے اس میں ایک سوال گہوارے کا بھی، ایک سوال جناب سید سجاد نے کہا میرے بھیا کا جلا ہوا جھولا بھی واپس کرو۔ کسی شکی نے بڑھ کے کہا سید سجاد کیا مانگ رہے ہو، اب اس جلے ہوئے جھولے کا کیا کام ہے، کوئی قیمتی سامان مانگا ہوتا، کہ تجھے کیا معلوم اس کی قیمت، تجھے کیا پتا اس گہوارے کی قیمت، میرے جگر سے پوچھ، ارے میں نے راتوں کو دیکھا ہے تیری ماں کا ہاتھ بنا دیتی ہے علی اصغر، ارے میرے لال کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک، ارے میری نگاہوں میں تیرا جھولا پھر رہا ہے، میری نگاہوں میں تیرا جھولا پھر رہا ہے۔ ہاں دادا میں پڑھوں گا شہادت پڑھوں گا، کیونکہ محرم میں نہیں پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا۔ میں نے کہا نا کہ حسین علی اکبر کے لاچے کو اٹھا لائے، قاسم کے پامال شدہ لاچے کو بھی اٹھا لائے، ابھی کل میں نے پڑھا تھا انہوں محمد کے لاچے کو بھی اٹھا لائے، لیکن لاچے علی اصغر کو مقتل سے لانے میں حسین کو تردد ہوا ہے، بار بار کبھی آگے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب رباب سے مانگا ہوگا تو کس کیفیت میں مانگا ہوگا۔ رباب لاؤ میرے بچے، تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حلم الناصری الفرنا کی فضا بلند کی اور علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، خیمے میں تلاطم برپا ہوا، حسین نے آ کے پوچھا بہن کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی حسین زندہ ہے بہن کیا بات ہے، بھیا جب آپ نے کہا حل من ناصری الفرنا علی اصغر نے کو جھولے سے گرایا، کہا میرے بچے کو میرے ہاتھوں پہ دو، کہتے ہاتھوں پہ دینے سے پہلے جناب رباب نے سجایا، کیسے پڑھوں گی کیسے سجایا ہوگا، مقصد یہ بتانا ہے کہ کمر میں ایسے رومال باندھا جیسے پٹکا باندھا جاتا ہے، بالوں کو سوارا اور سوارنے کے بعد نہ جانے چھپ کے کار میں کیا کیا، یہ میرے لال جا تو رہے ہو بس اتنا خیال رکھنا کہ صبح سے لے کر عصر عصر تک بابا کو ابھی کوئی تیر نہیں لگا، ابھی تک کوئی تیر نہیں لگا، میں خیمے کے دروازے سے ٹھہر کے منظر دیکھوں گی، میں بھی تیر انداز گھرانے کی بیٹی ہوں، مجھے اچھی طرح تیر کا مزاج معلوم ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، میں مقتل میں تو نہیں آ سکتی لیکن دروازے خیمے کے دروازے پہ میں موجود رہوں گی۔ کہتے ہیں جناب رباب نے گود میں تو دے دیا، اب حسین لے کے چلے، مقتل تو یہی کہتا ہے نا دھوپ سے آبا کا سایہ کیا تھا، دھوپ سے بچے کو تمازت آفتاب نہ کرتے، اب
ابا کا سایہ کیا ہوا تھا، لیکن فوج نے یہ سمجھا کہ شاید حسین لڑتے لڑتے اب اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ دامن میں چھپا کے کوئی قرآن لا رہے. ایک مرتبہ کوئی شکی پکارا، حسین اب قرآن کو درمیان میں لا رہے. ایک مرتبہ ابا کا سایہ ہٹایا، من کا ڈھلا ہوا خون سا کملایا بچہ نظر آیا. فوج اشکیا کو پھیر کے رونے لگی. حسین بھی یہ منظر دیکھ کے رونے لگے. لیکن اب جو تاریخ کا اگلا جملہ ہے، فوج اشکیا اگر تمہاری نگاہ میں میں گنہگار ہوں، اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں، میں اسے کس لیے لایا تمہیں پتا ہے؟ اگر کسی سے ہو سکے تو ایک قطرہ آپ اس کے حلق میں لا کے ڈال دیں. میں اپنی گود میں بھی مطالبہ نہیں کر رہا، لوگ گرم ریتی پہ اسے نکال دیتا ہے. حسین نے کس طرح سے لٹایا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن جلتی ہوئی زمین سے جناب علی اصغر کو اٹھا لیا، کلیجے سے لگایا، فوج اشکیا کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ عمر سعد آگے بڑھ کے کہتا ہے، مولا آج تک مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ تمہارے پاس سب سے بہترین تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لیتا تھا، تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ بس ایک جملہ اس کا، ابتا کلام الحسین. زمین کربلا کو اس نے گھٹنے ٹیکے، اور گھٹنے ٹیکنے کے بعد اب جو اس نے نشانہ لیا تو مقتل کہتا ہے کہ پہلے ہی وار میں اس کا تیر جو ہے زمین پہ. ایک بار تو پوری فوج میں چلا تم بڑھ پاؤ. کسی نے بڑھ کے کہا، ہرملا تجھے ہو کیا گیا؟ کہا میری نظریں جو دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہے. میں جیسے چاہتا ہوں چلائے کمان میں تیر جوڑوں، کبھی رسول سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی علی فریاد کرتے ہیں، اے ہرملا ارے کیا تو صاحب اولاد نہیں ہے؟ اب آزادارو، اس نے جو تیر رہا کیا، تیر رہائی نہیں ہوا، ادھر خیمے کے دروازے سے جناب رباب کی آواز بلند کی، اے میرے لال، تیر کا نشانہ بابا کے شانے کی طرف ہے. علی اصغر نے ہمت کے تیر کو گلے پر کر لیا، پلٹ کے بابا کی جانب دیکھا، بابا ارے گلا چھوٹا، تیر پلٹا تیر من الأذن إلى الأذن. حسین آپ کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں کبھی زمین کو، انکار آسمان کو ہرا دی زمین نہیں. اصغر تمہارے خوب کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ایک مرتبہ چلو پہ جیسے ہی خون لیا، بار بار کبھی خیمے کو دیکھتے ہیں، کبھی حسرت بھری نگاہ ادھر دوڑاتے ہیں، کبھی جنوب، کبھی شمال، کبھی مشرق، کبھی مغرب. ایک مرتبہ پکار کے کہتے ہیں، کاش میرے شیعہ ہوتے، ارے تو دیکھتے کہ میں نے اپنے ششماہے کے لیے کیسے پانی مانگا، جواب میں تیر سے ٹھوکا. آہستہ آہستہ خیمے کی جانب چلے، بس آخری منزل ہے، بس روحی اور پرسا دیجیے جناب رباب. کہتے ہیں حسین سمجھ رہے تھے کہ جناب رباب خیمے پہ ہوگی، لیکن جناب رباب خیمے کے دروازے پہ نہیں. اب جناب امام حسین خیمے کے قریب تو پہنچ گئے. آواز دی فقط اتنی، رباب آؤ بچے کو لے جاؤ. جناب رباب سے پہلے دروازے میں سکینہ آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلانا. ایک مرتبہ آبا کا جو سایہ تھا ہٹایا، دیکھا کہ بنتا ڈھلا ہوا، تیر سے گلا چھنا ہوا. اے بابا ارے میرا بھیا پانی پینے کے
کر دی ہے صبح ہو گیا میرے دل کا چین 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 بھائی کا میرا نام تھا حسین 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 بنت فاطمہ کرتی تھی یہ بنت فاطمہ کرتی تھی یہ جب ہو گیا میرے دل کا چین جب ہو گیا میرے دل کا چین بھائی کا میرا نام تھا حسین 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 المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا بخیر انکل یا حسین 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 اصغر میرا کہاں ہے کہتی تھی دکھیا اصغر میرا کہاں ہے کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے دکھیا اصغر میرا کہاں ہے کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے کھڑا ہے جھولا اصغر میرا کہاں ہے کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے جا کے ساتھ لاؤں سینے سے میں لگاؤں خود جا کے ساتھ لاؤ سینے سے میں لگاؤ کوئی بتا دے اتنا میرا کہاں ہے کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے بٹنے کو ہے کلیجا آ جاؤ تو بیٹا
میں کیا جواب دو گے جب کہ صغرا پوچھے گی جب کہ صغرا اصغر میرا کہاں ہے کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے چاند آسمان کے تو ہی مجھے بتا دے اے چاند آسمان کے تو ہی مجھے بتا دے میری تارا آنکھوں کا میری تارا اصغر میرا کہاں ہے کہتی تھی ایک دنیا اصغر میرا کہاں ہے ڈر نہ جائے جلدی کوئی بتائے بچا ہے ڈر نہ جائے جلدی کوئی بتائے ہر طرف اندھیرا اصغر میرا کہاں ہے کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے پانی ملے بھی مجھ کو تو اب پیوں گی کیسے پانی ملے بھی مجھ کو اب پیوں گی کیسے پانی ملے بھی مجھ کو تو اب پیوں گی کیسے پانی ملے بھی مجھ کو اب پیوں گی کیسے سوکھی زبان والا اصغر میرا کہاں ہے کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے عارف عجب نہیں ہے دنیا ہلا رہا ہو شائب عجب نہیں ہے دنیا ہلا رہا ہو کہنا یہ ایک ماتا کہنا ایک ماں کا اصغر میرا کہاں ہے کہتی تھی ایک دکھیا اصغر میرا کہاں ہے اے شہیدان وفا تم پر سلام میں شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام ماتح کربلا فدا تم پر سلام اے شہیدان وفا تم پر سلام بے سہاروں کا سہارا بن گئے بے سہاروں کا سہارا بن گئے یا والے مشکل کشا تم پر
شہیدان وفا تم پر سلام مجلس قائم تمہارے دم سے ہے مجلس قائم تمہارے دم سے ہے یا جناب سیدہ تم پر سلام شہیدان وفا تم پر سلام السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا افضل المرسلین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم امام الحسن المجتبی، السلام علیکم امام زین العابدین، السلام علیکم امام محمد الباقر، السلام علیکم امام جعفر الصادق، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا امیر المؤمنین وسید الوسیلین وعلی ابن ابی طالب، السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم علی اولاد الحسین واصحاب الحسین، السلام علیکم ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم امام موسی القادم، السلام علیکم امام تقی الجواد، السلام علیکم امام علی النقی، السلام علیکم امام حسن العسکری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولایا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا شمس الشموس وعریف النفوس ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا ایھا السلطان ابا الحسن علی ابن موسی رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من انصاره وعواد ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.